بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج بھی ہم اجتماعی دعا کریں گے آپ سبھی کے لیے۔ آپ سبھی لوگ اس دعا کو بہت سکون سے سنیں اور دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا النبی والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا علی، یا عظیم، یا غفور، یا باری تعالیٰ، تیری حمد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری رحمت کے ذریعے جو ہر شے پر محیط ہے، تیری قوت کے ذریعے جس سے تو نے ہر شے کو زیر نگین کیا ہوا ہے، جس کے سامنے ہر شے جھکی ہوئی ہے، جس کے سامنے ہر شے زیر ہے، تیری جبروت کے ذریعے جس سے تو ہر شے پر غالب ہے، تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پار کر دیا ہے، تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے میرے مولا، تیری ذات کے واسطے جو ہر چیز کو فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور سوال کرتی ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پرکھ رکھا ہے، تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوتی ہے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اے ساری کائنات کے رب، اے ہم ساری کائنات کے رب، اے زمین و آسمان کو پالنے والے رب، زمین و آسمان کی تمام مخلوق کی پرورش کرنے والے اللہ، اے ہم گناہ گاروں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے، ہم پھر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے ہم گناہ گاروں کے سر پر عزت کا تاج رکھنے والے، ہم پھر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا کریم، ان گنت ہمارے دل میں کشمکش چل رہی ہے، کیا کچھ نہیں چل رہا؟ یا الہی، دنیا بھر سے ٹکرائے ہیں ہم، مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا رب العالمین، تجھ سے تیری بخشش کے طلبگار ہے مولا، ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ یا رب العالمین، یا کریم، ہم گناہ کرتے نہیں تھکتے، بار بار توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسری جانب گناہ کرتے ہیں، مولا تو ہی ہمیں توبہ پر استقامت نصیب فرما میرے مولا۔ یا رب العالمین، اس وقت دنیا بھر سے تیرے بندے بندیوں نے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے میرے مولا، ہر ایک اپنی تمناؤں میں سے ہر ایک اپنی حاجات میں ہے، تو سب کی حاجات کو قبول فرما میرے مولا۔ یا رب العالمین، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ یا میرے مولا، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے میرے مولا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، اے میرے مولا ہم کو اسلام پر استقامت نصیب فرما میرے اللہ۔ اے باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا میرے مولا۔ اے اللہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرنا، اے میرے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے، اے میرے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عذاب سے بچا لے میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا میرے مولا۔ اے اللہ ہمیں قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا اور ہمارا نامہ اعمال ہمارے دہنے ہاتھ میں دینا ہے میرے مولا۔ اے میرے پیارے رب، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہے اور دنیاوی تلقات کی بوجھ نے ہم کو دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم رکھا ہے، دنیا کی جھوٹی چمک دمک میں ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے میرے مولا، اور ہمارے نفس نے ہمیں ہمارے گناہوں اور ہمارے ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا میرے مولا،
یا باری تعالیٰ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما میرے مولا، ہمیں ہمارے شر نفس کی شرارتوں سے بچا میرے مولا۔ یا اللہ ہم تیرے بہت کمزور اور بہت پست بندے ہیں، ہمارے لیے تیری مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ہم شیطان سے بچ سکیں۔ اے اللہ پاک ہمیں پرسکون صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر میرے مولا، اور ہم پہ یہ کرم بھی کرے کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکیں۔ اے میرے مولا انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے سب بلائی۔ ہم تجھ سے ہر قسم کی بلائی اور خیر کا سوال کرتے ہیں میرے مولا، اور خیر کا سوال کرتے ہیں میرے مولا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو اسلامی ماحول بنا دے، یا اللہ ان کے سروں کو تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو حضرت علی جیسی بہادری اور شجاعت عطا فرما، ان کی عمروں کو درازی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اور گھروں کی محبت پیدا فرما، اور گھر والوں کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صحیح ہدایت عطا فرما۔ یا میرے مولا اے پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیٹے کی خواہش مند ہیں ان کو نیک فرما بردار نورینہ اولاد عطا فرما، اور جو بیٹی کی خواہش مند ہیں ان کو بھی نیک اور فرما بردار پاک دامن بیٹی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو کنواری لڑکیاں ہیں ان کی غیب سے شادی کا انتظام کر دے میرے مولا، کیونکہ تو غیب کی طاقت رکھنے والا ہے، تو غیب سے کچھ بھی کر سکتا ہے میرے مولا۔ اے اللہ تو غیب سے ان لڑکیوں پر رحم فرما اور ان کو نیک صالح شوہر سے ملا دے۔ اے اللہ تو دینے والا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے والا بنا دے۔ اے پروردگار ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں، تو ہم کو حقیقت میں اپنا لے۔ یا الہی ہم تجھ سے کس منہ سے مانگیں گے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم تو بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، پھر بھی مولا تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے چاروں طرف سے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو دنیا کے ہر ذرے ذرے میں بسا ہوا ہے، تیری قدرت ہر جگہ ہے، اپنی قدرت سے ہمارے بگڑے کام بنا دے میرے مولا۔ اے اللہ ہر مسلمان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دے میرے مولا۔ اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں قید ہیں ان کی جیلوں سے رہائی میں غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو روٹھے ہیں ان کو منا دے، اے میرے مولا جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے۔ اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں امتیوں کے لیے مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما میرے مولا۔ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے صدقے سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ اے اللہ تمام امتیوں کو نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے، ہم جہاں بھی رہیں جو بھی کرے ہماری زبان پر تیرا ہی ذکر ہو اور ہمارا دل تیری یاد میں رہے۔ یا میرے اللہ ہماری آنکھوں کی اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا، یا اللہ ہماری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ تجھ سے ملے تو راضی ہو جائے میرے مولا۔ ہمارے نفس کو ہم پر حاوی مت ہونے دینا، اور ہمیں اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کو ہم پر کوئی زور نہ چلے میرے مولا، بالکل ایسے جیسے تو نے اس سے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا میرے مولا ہمیں اپنے سوا کسی کی محبت میں غرق نہ کرنا میرے مولا، ہم آپ کو بھول جائیں، خود کو بھول جائیں، اپنے ماں باپ کو بھول جائیں۔ یا اللہ ہمیں آسمانی محبت عطا فرما میرے مولا، مخلص اور پاکیزہ محبت عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ ہماری روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا ساتھی عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کر دے، جو ہم سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ اے اللہ پاک تو ہمیں اپنے فضل سے بہترین عطا فرما۔ ہم آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوئے، ہم آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑے، ہم آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہے۔ یا اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھے ہمارے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محور رکھ۔ اے اللہ تو ہمارے دل میں اپنی پکی سچی محبت ڈال دے میرے مولا۔ اے اللہ ہم سے ایسی محبت فرما جیسے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیری محبت کے بارے میں بتایا کہ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اس قافلے میں ڈھونڈتی رہی، ہر ایک آدمی سے اپنے بچے کے بارے میں پوچھتی رہی، بالآخر اس کا کھویا ہوا گوشہ جگر مل گیا۔
اسے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا۔ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر اس شخص کی اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا کہ عین اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی کہ نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنی اولاد سے بے پناہ محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے ایسے ہی محبت ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت ہے، اور ہرگز اللہ پاک نہیں چاہتے کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ تو یا اللہ، تو ہم سے بھی ایسی ہی محبت کر اور ہمارے دلوں میں بھی اپنے لیے ایسی ہی محبت ڈال دے میرے مولا۔ یا اللہ، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا میرے مولا، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا، ہمیں آخرت میں شرمندہ ہونے سے بچانا، آخرت کی بھوک پیاس سے بچا میرے مولا۔ اے پاک پروردگار، ہماری موت ہم پر آسان کر دے میرے مولا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر میرے مولا۔ یا میرے مولا، اے اللہ، ہم قبر کی وحشت اور اس کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں یا اللہ۔ اس عظیم آزمائش کے روز یا امتی کی مبارک آواز کو ہماری سماعت کا مقدر بنا دے میرے مولا۔ ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستہ مبارک سے وہ پیالہ عطا فرما جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے ذوالجلال اکرام، جب ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمارا حساب آسان فرمانا میرے مولا، ہمارے گناہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا میرے مولا، ہماری کتاب ہمارے داہنے ہاتھ میں عنایت فرمانا میرے مولا۔ اے اللہ، روز قیامت ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دینا میرے مولا۔ اے ہمارے رب، ہمیں پولیس راز سے بچا لینا اور نعرہ دوزخ ہم پر حرام کر دینا میرے مولا۔ یا غفار، ہمیں مقتول کرنا کہ ہم خود کو وہاں پائیں جہاں جنت کے دروازے کھولے جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکال تھا میں داخل ہوئے، اور وہاں کے جہاں جب جشن منایا جائے گا، جب نغمے گائے جائیں گے، یا اللہ، ہمیں، ہمارے اہل و عیال، ہمارے ہر ایک جاننے والے کو جس نے ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی جانا، اور اس سے دعا سننے والے کو، اور ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں کرنا نہ جن کو پھر کوئی غم، نہ کوئی تکلیف اور کوئی تھکن ہرگز نہ چھوئے گی۔ اے رب، تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہمیں بخش لینا میرے مولا۔ اے اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے بچانا میرے مولا۔ اے اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے سائے میں جگہ عنایت فرما میرے مولا۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دل میں اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما میرے مولا۔ یا اللہ، جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا، ان سب کی مشکلات کو حل فرما میرے مولا۔ اے اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما میرے مولا۔ اے اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما میرے مولا۔ اے اللہ، غیروں کے طریقے سے بچا لے میرے مولا۔ اے اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا نصیب فرما میرے مولا۔ اے اللہ، اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگاری اور تقویٰ عطا فرما، بد دینی سے بچا میرے مولا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں غیب سے مدد پیدا فرما، ان کے قرضوں کو غیب سے چکا دے میرے مولا۔ اے اللہ، موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما میرے مولا، اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما میرے مولا۔ ایمان اور اسلام پر ہمارا خاتمہ کرنا میرے مولا۔ اے اللہ، ہمیں کامل ایمان نصیب فرما میرے مولا، اخلاص والے اعمال نصیب فرما میرے مولا، موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما میرے مولا۔ نزاع کے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما میرے مولا۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کی تمام نعمتوں اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کو نواز دے میرے مولا، ہمیں ہدایت کامل نصیب فرما میرے مولا۔ یا اللہ، تیری رضا والی زندگی عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ پاک، زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما، بدبختی، تنگ دستی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما میرے مولا، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور فرما میرے مولا۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب کے صدقے جس نے بھی یہ دعا سنی اور سننے کے بعد اسے آگے پھیلایا، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما میرے مولا، پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا،
اور ہر جائز کام میں اسے کامیابی عطا فرما میرے مولا، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے میرے مولا۔ اے میرے رب، ہمارے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما میرے مولا۔ میرے والدین کو بھی صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ یا الہی، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو پر نور کر دے۔ اے اللہ پاک، بے شک تو انتہائی درجہ معاف کرنے والا ہے اور کریم ہے، تو معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے۔ اے کریم، تو ہمیں بھی معاف کر دے میرے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے جتنے بھی بہن بھائی پریشان ہیں، یا الہی ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما میرے مولا، ان سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا الہی سب کی جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔